لوگ گھروں میں خیر و برکت کے لیے رکھتے ہیں۔ دنیا کے تقریباً تمام صوفیاء کرام کے افکار آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تصوف کے نظریات ہر علاقے، ہر مذہب اور ہر ملک کے لوگ اپنے انداز سے جانتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس کو کئی مکاتب میں تقسیم کیا گیا ہے، مگر صوفیانہ افکار میں لاکھ اختلاف موجود ہو، منبع اور مقصد تقریباً ایک ہی ہے۔ سب کا پیغام یہی ہے کہ یہ کائنات، یہ موجودات جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ایک ذات اور ایک ہستی کے طفیل ہیں، جس کی تمام کڑیاں ذات حقیقی سے جا ملتی ہے۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس ذات باری کی قربت اور ملاقات کا شرف حاصل کر سکے، اور اس کا وسیلہ علم و عرفان، زہد و عبادت اور ریاضت و مجاہدہ ہے، جو کسی مرشد، رہبر اور قاصد کے ذریعے ممکن ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے دو بنیادی نظریات کی وجہ سے تصوف نے رفتہ رفتہ ایک مستقل فلسفے اور مابعد الطبیعت کی شکل اختیار کی۔ پشت و ادب میں تصوف کی روشنی بایزید انصاری کی روشانیہ تحریک کے ذریعے متعارف ہوئی۔ ان شعراء میں مرزا خان انصاری سر فہرست ہے۔ مذکورہ نظریات کے طفیل جذبہ عشق کو جلا ملتی ہے۔ صوفیانہ عقائد میں عشق بیک وقت علمی نظریہ، مذہبی اخلاقی فریضہ اور ضابطہ عمل ہے، جو عقلی اور علمی وجوہات اور رجحانات کے برعکس محبوب کے علاوہ ہر چیز کی نفی کرتا ہے۔ صوفیاء کرام عشق ہی کو صحیح اور حقیقی علم حاصل کرنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں، عقل کو عشق کا تابع سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر عشق عقل کی پاسبانی نہ کرے تو عقل گمراہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ جو بات شیخ سعدی اور حافظ شیرازی کہتے ہیں وہی دوسرے الفاظ میں رحمان بابا کے ہاں ملتی ہے، اور بعین ہی وہی چیز علامہ اقبال کی شاعری کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ یہ اس لیے کہ ان تمام کا نقطہ نظر اور منبع فکر ایک ہی ہے۔ مولانا روم، شاہ عبد اللطیف بٹائی، سلطان باہو اور خواجہ غلام فرید بھی اسی راہ کے راہی ہیں۔ یہ روشن افکار سب میں مشترک ہیں۔ سب امت مسلمہ کو عموماً اور نوع انسانی کو خصوصاً اتفاق، اتحاد، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتے ہیں۔ سب کے درمیان صدیوں کے فاصلے ہیں، مگر روحانی ربط نے نقطہ نظر میں بے حد مماثلت پیدا کی ہے، اور یہی مشترک قدریں تصوف کی بدولت جنم لے چکی ہیں۔ خلیل اللہ کے کعبے سے بہتر خانہ دل ہے، خلیل اللہ کے کعبے سے بہتر خانہ دل ہے، اسے آباد رکھے گا جو ہوگا محرم دل وہ۔ زمیں بستہ ہے سارے عالم اسفل کے باشندے، زمیں بستہ ہے سارے عالم اسفل کے باشندے، فلک پیما ہوں میں حاصل ہوا مجھ کو دم دل وہ۔ رحمان بابا کی شاعری کا بڑا حصہ اخلاقیات پر مبنی ہے۔ وہ انسانی معاشرے میں اخلاقی انقلاب برپا کرنے کی خواہش مند ہے، اس لیے تمام مضامین کے ساتھ ساتھ وہ اپنی شاعری میں ایک بے باک نقاد کے طور پر ابھرتے ہیں۔ حقوق العباد کو سب سے اولین درجہ دیتے ہیں۔ اس جہاد میں وہ خود کو معاف کرتے ہیں نہ دوسروں کو، بادشاہوں سے ڈرتے ہیں نہ حکام سے، اور یہی ایک سچے اور سچے تخلیق کار کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے۔ زیر خرقہ اطلس و کم خواب زیر تن، ہے زیر خرقہ اطلس و کم خواب زیر تن، گو ہیں فقیر بیٹے ہیں تختے غنا پہ ہم، آئینہ ہے دکھاتے ہیں دنیا کو اس کی شکل، آئینہ ہے دکھاتے ہیں دنیا کو اس کی شکل، رکھتے نہیں یقین کسی رو ریا پہ ہم۔ معتبر و نامعتبر سب لوگوں پر وہ شخص تنقید کر سکتا ہے جس کا اپنا دامن صاف ہو۔ رحمان بابا چونکہ دنیا کے عیش و عشرت سے کوئی وابستگی نہیں رکھتے، مال و منال اور جاہ و جلال میں ان کو ذرہ برابر دلچسپی نہیں تھی، شاہی دربار ان کو ایک آنکھ نہیں باتے تھے، اس لیے ان کے لہجے میں صداقت اور تاثیر زیادہ ہے۔ انہوں نے اپنی غزل میں جا بجا مجازی الفاظ، تشبیہات اور لب و لہجے کا سہارا لیا ہے، مگر کسی شاعر کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ وہ مجاز کو حقیقت کے لیے بطور سیڑھی استعمال کرے۔
جو بے عمل کوئی عالم ہے تو اسے یہ سمجھ، جو بے عمل کوئی عالم ہے تو اسے یہ سمجھ کہ جیسے طفل کوئی بازی کتاب کرے۔ رحمان بابا اپنے قارئین کو علم حاصل کرنے کے لیے ابھارتے ہیں اور علم کو عمل کے بغیر کچھ نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال ہے کہ انسان کا شرف علم ہی کی وجہ سے ہے، صرف اور صرف علم ہی کی وجہ سے معاشرے کی بگڑتی ہوئی اخلاقی اور روحانی حالت کو سنبھالا دیا جا سکتا ہے۔ یہ آخری 2 صفحات ہے۔ اور پھر وہ علماء جو عمل کے ذریعے نیک و بد کا تصور بھی قائم کر لیتے ہیں وہ معاشرے کے لیے بے حد اہم اور ناگزیر ہوتے ہیں، وگرنہ علم کے ہوتے ہوئے عمل کی کمی نہ صرف خود اس کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ اشعار کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ ہم اگر انسانی معاشرے کو دیکھیں تو عزت و احترام کے علاوہ معاش بھی علم ہی کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ کسی بھی میدان میں جائیں اس میں علم کے بغیر آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ گویا علم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے، جیسے حیوان۔ اور یہی رحمان بابا کی خواہش ہے کہ اپنے معاشرے کے تمام افراد کو علم و عمل دونوں کے لیے تیار کریں، اور یہی ان کے علم کا نچوڑ ہے کہ ان کی نظروں میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ مال و زر اور شان و شوکت کو عارضی اور فانی سمجھتے ہیں۔ انسانیت نہیں ہے زر و سیم کا غلام، سونے کا بت بنا مگر انسان نہ بن سکا۔ خیالات اور جذبے کے اعتبار سے رحمان بابا جتنے بڑے صوفی دکھائی دیتے ہیں، فنی اعتبار سے اس سے کئی گنا بڑے شاعر ہیں۔ تصوف شاید کچھ لوگوں کی نظروں میں بے کیف اور دقیق موضوع ہو، مگر رحمان بابا کے کلام میں موجود مٹھاس اور رنگینی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ فکر و فن دونوں اعتبار سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ کوئی شاعر جب شاعری کے تمام اسرار و رموز پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس کی شاعری تصنع اور بناوٹ سے پاک ہو جاتی ہے۔ ان کے اشعار میں اتنی روانی آ جاتی ہے جیسے عام باتیں۔ یہی خوبی صرف اور صرف رحمان بابا کے پاس ہے۔ ان کے اشعار باوجود عام فہمی کے مفاہیم اور موضوعات سے بھرپور ہیں۔ رحمان بابا کی یہی خوبی ان کو تمام شعراء میں ممتاز کرتی ہے۔ ابلاغ کی چستی کی وجہ سے اتنے کامیاب ہے کہ پختون قوم میں انتہائی قابل احترام اور نابغہ روزگار شخص کو بابا کا خطاب دیا جاتا ہے، جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ اس فہرست میں رحمان بابا سر فہرست ہیں۔ پختون دانش کا معتبر حوالہ بن چکے ہیں۔ ان کی شاعری تعصبات، تکلفات اور عام انسانی خواہشات سے بالاتر ہے۔ ان کا پیغام امن، محبت اور بھائی چارہ ہے۔ اس یار کا قیام کہیں ہے نہ کوچ ہے، اس یار کا قیام کہیں ہے نہ کوچ ہے، اس کی تلاش میں سفر بے تکان رکھ، رحمان تیری باتوں کو سمجھیں گے اہل عقل، رحمان تیری باتوں کو سمجھیں گے اہل عقل، نادان سے امید نہ کچھ میری جان رکھ۔ شکریہ۔